ریس کے سمندر صحرائے چولستان کے سینے پر دوڑتی یہ گاڑیاں 18ویں چولستان جیپ ریلی کی ہیں جو 9 فروری سے 12 فروری تک منعقد ہوئی۔ اس ریلی میں مختلف ممالک کے ریس ڈرائیورز حصہ لیتے ہیں جن میں خواتین ڈرائیورز بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس سال اس ریلی میں گاڑیوں کی 9 مختلف کیٹیگریز رکھی گئیں۔ تقریباً 500 کلومیٹر لمبے ریس ٹریک پر مبنی یہ ریس 3 مراحل میں طے کی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے میں قریب 125 گاڑیوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 3 کلومیٹر کا ٹریک کم سے کم وقت میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ کوالیفائی کر جانے والے ڈرائیورز دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے قریب 225 کلومیٹر اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں 240 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ یہ ریسنگ ٹریک پاکستانی صوبہ پنجاب کے 3 جنوبی اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان کے نامور یوٹیوبرز جیسے یوخانو اور سنیل منچ بھی اس ایونٹ کا حصہ بنتے نظر آئے۔ تو اس دفعہ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں 20 اسٹاک میں میری گاڑی ہے اور اسٹاک کیٹیگری بی میں تقریباً 37 کارز ہیں۔ تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ گاڑی اس کیٹیگری میں ہے کیونکہ سب سے سمجھ لیں کہ ایک انٹری لیول کیٹیگری ہے، اسٹاک کیٹیگری ہے، تو اچھا مقابلہ ہوگا 37 لوگوں میں سے۔ دیکھتے ہیں ہمارا کیا نمبر ہے۔ میں پشاور سے ہوں کیونکہ میرے لیے کلچرلی چینج ایکسپیرینس ہے تو میں اس لیے تیسری بار آ رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف جیپ ریلی نہیں، یہاں پہ پوری فیملیز آتی ہے، یہاں پہ رات کو جو ہے نا پراپر ایک ایونٹ ہوتا ہے، یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے ساری کلچرز کو مکس کرنے کا۔ چولستان جیپ ریلی کا آغاز 2005 میں ہوا تھا اور اب یہ سالانہ ایونٹ دنیا کے بڑے آف روڈ ریسنگ ایونٹس میں سے ایک بن چکا ہے۔ ایسا ہے کہ جی میں نے یہ آئیڈیا جو تھا فلوٹ کیا تھا ڈیکور ریلی کو دیکھ کر۔ فرانس میں ہوتی ہے کراس کنٹری ریلی، پھر میں نے فرانس ایمبیسی کو خط لکھا کہ جی ہمیں جو ڈیکور ریلی ہے اس کے آپ بائی لاز بھیجیں۔ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اس سے ڈبل ضخیم کتاب بنا کے سارے بائی لاز ود پکچرز وہ ہمیں بھیج دی۔ سرکٹ ہاؤس کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہم نے یہ میٹنگ کی اور ڈیسیژن لیا کہ ریلی اس سال ہوگی۔ اور اس ریلی کو دیکھتے ہوئے اور بہت سی ریلیوں نے جنم لے لیا، تھر میں ہو رہی ہے، تھل میں ہو رہی ہے، اسکردو میں ہو رہی ہے، ظفر گڑھ میں ہو رہی ہے، تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوٹا کوئی لاندہ اب کوئی کھاندہ ہے۔ اس ریس میں شریک ایک ڈرائیور شعیب ملک بھی ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ پچھلے 5 سالوں سے اس ریس میں شریک ہو رہے ہیں۔ شعیب بہت کم وقت میں اپنا کوالیفائنگ راؤنڈ پورا کرنے کے بعد ریس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے جہاں ان کا مقابلہ 45 گاڑیوں سے تھا۔ اس ریس میں شامل تمام گاڑیاں خاص طور پر اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ ہر طرح کے ماحول میں تیز سے تیز دوڑ سکیں، مگر بعض اوقات انہیں تکنیکی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شعیب ملک کی بھی خصوصی طور پر تیار کردہ گاڑی مقابلے سے ایک روز قبل ایسے ہی مسائل کا شکار ہو گئی اور انہیں دوسری گاڑی کے ساتھ ریس میں شریک ہونا پڑا۔ شعیب اپنی ریس کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد 9ویں نمبر پر آئے۔ First day of the track was a pleasure to drive here. It was something like beautiful. دل خوش ہو گیا تھا اس پہ گاڑی چلاتے ہوئے یار، اور we were flying and we were flying with high hopes. ہم آج سیکنڈ ٹریک پہ جب گھسے یار it was a graveyard. It was a horror movie. It was something from the dungeons of the dark. ریلی کا تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل کئی گاڑیاں ریس ٹریک پر صحرا کی ریت کے آگے ہار مان گئی تھیں اور اسی باعث چند گاڑیاں ریس سے ڈسکوالیفائی بھی ہوئیں۔ اب مقابلہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ 240 کلومیٹر طویل اس ٹریک پر دوڑتی گاڑیاں صرف ڈرائیورز کی مہارت اور جوش کا امتحان نہیں ہوتی بلکہ یہ ریس دیکھنے کے لیے آنے والوں کے دلوں کی دھڑکن بھی تیز کر دیتی ہے۔ البتہ شعیب اس تیسرے مرحلے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ راستے میں تکنیکی خرابی کے باعث ان کی دوسری گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ جو ہماری گاڑی آپ کے سامنے بریک ڈاؤن ہو گئی ہے، ریس فنش نہیں ہو سکی، وہ اس وجہ سے کہ بڑے زیادہ ٹریک بھی بہت ٹف تھا، اور یہ اگر آپ ادھر دیکھیں ویڈیو میں دکھائیں تو یہ ویسے اسکڈ پلیٹ لگی ہوتی ہے، تو ہم اتنی بری طرح سے گرے ہیں کہ وہ اسکڈ پلیٹ رول ہو کے انجن میں لگی ہے جا کے، اور اس میں کرینک شافٹ کا ایشو، اس وجہ سے ہم مڈ پوائنٹ پہ مشکل پہنچے اور اس کے بعد آگے آئی۔
چولستان جیپ ریلی اس سال بھی نہایت کامیابی کے ساتھ تکمیل کو پہنچی۔ اس ریس کے گرینڈ ونر فیصل شادی خیل بنے۔ تمام کیٹیگریز کے ونرز میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ انعام کی شکل میں دی گئی رقم 50 لاکھ کے قریب تھی۔ FIA فیڈریشن آف انٹرنیشنل آٹو موبائلز کی کمپلائنس میں ہم نے اپنے رولز فریم کیے ہیں، تو یہ پہلی پاکستان کی ریلی بن چکی ہے جس کے اب اپنے ریسنگ رولز بن چکے ہیں، اور وچ از اے ویری گڈ اسٹیپ۔ اور سیکنڈلی یہ کہ ہمارا فیوچر ویژن ہے کہ اس کو چولستان ڈیزرٹ کو اور تھر ڈیزرٹ کو کمبائن کر کے سندھ کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ایک لانگر لوپ کی ریلی بھی انٹروڈیوس کرے انشاءاللہ۔ کئی دنوں تک میلے جیسی رونق اور چکا چوندھ بھی اب اس ایونٹ کے ساتھ ہی ختم ہو چکی ہے، اور یہاں کے باسیوں اور ریسنگ کے شوقین افراد کا آئندہ برس کے لیے انتظار پھر سے شروع ہو گیا ہے۔